بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج ذی الحج کی 9 تاریخ ہے۔ رکن اعظم یعنی کہ میدان عرفات میں آج فرزندان توحید جمع ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، فریضہ حج کی ادائیگی، اور دنیا بھر کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے مسلمان آج میدان عرفات میں جمع ہیں، رکن اعظم ہے۔ تو آج ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، سب کو دعا کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے، فلسطین کے لیے، اور دنیا میں امن و سکون کے لیے بھرپور دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے، اور بینگ پاکستانی سب سے زیادہ دعا ہمیں پاکستان کے لیے بھی کرنی چاہیے، خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ایک اچھی قیادت نصیب عطا کرے، ہر طرح سے جو کہ پاکستان کے مفادات کا خیال رکھے، ایماندار ہو، دیانتدار ہو، قومی مفادات کا خیال رکھے، اور پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری فلاحی مملکت بنانے کی صحیح طور پہ کوشش کرے۔ تو یہ آج کا دن کافی امپورٹنٹ، مقدس، اہم ترین دن ہے۔ تو آج میدان عرفات میں تمام مسلمانان جو اس وقت حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، عازمین حج وہ گزاریں گے، اور ان کا حج جو ہے رکن اعظم ان کا مکمل ہو جائے گا، حج پڑھ لی جائے گی، اور اس کے بعد حج نماز یعنی کہ، اور اس کے بعد آج رات وہ پھر مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ قیام کریں گے، صبح مینا شیطان کو کنکریاں ماریں گے، بڑے شیطان کو، درمیانی شیطان کو، چھوٹے شیطان کو، اور اس کے بعد پھر وہ پہنچیں گے طواف کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ مناسک حج جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ بہرحال اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے، کل DGISPR نے گفتگو کی، پریس کانفرنس کی، ہنگامی پریس کانفرنس کی، لیکن اس کے اثرات کوئی اچھے مرتب نہیں ہو رہے، کیونکہ کی تو گئی تھی پریس کانفرنس کچھ سوچ سمجھ کر کے، لیکن جو مختلف سوالات پوچھے گئے ان سوالات نے کافی مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، زیر بحث ہے، زیر سماعت ہے، سب جوڈس ہے۔ ایسے موقع پہ کیا DGISPR کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، اور کیا اس طریقے سے میسج دینا چاہیے تھا پبلک میں آ کے کہ جناب جو بھی ہو یہ ٹرائل ہر صورت میں جاری رہے گا، ہم اپنی کارروائی جاری رکھیں گے، ہم نے اپنے اندر کی صفائی کر دی ہے، اپنے انٹرنل جو محکمے کے اندر، فوج کے اندر جو لوگ ذمہ دار تھے، جنہوں نے غیر ارادی طور پہ غفلت کا مظاہرہ کیا، ان کے خلاف ہم اگر کارروائی کر سکتے ہیں تو ہم باہر والے یعنی کہ سویلینز کو کیسے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ بات ان کو اصلاً کرنی چاہیے تھی کورٹ روم میں، کیونکہ وزیر دفاع کو بھی نوٹس ہے، وزیر داخلہ کو بھی نوٹس ہے، اور اسی طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی نوٹس ہے، گورنمنٹ کو نوٹس ہے، اور وزیر دفاع کو جب نوٹس ہے تو وزیر دفاع کی طرف سے جو وکیل بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، آئی تھنک عرفان قادر صاحب ہیں، تو عرفان قادر صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے وکیل بھی ہیں، اسی طریقے سے فروغ نسیم صاحب ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، شاہ خاور صاحب ہیں، تو بھاری بھرکم وکلا ہیں، ان کو کورٹ روم میں جا کے یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن پبلک میں آ کے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور اس کو براہ راست دھمکی تصور کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے لیے، کہ یہ سپریم کورٹ کو ایک سخت میسج دیا گیا ہے کہ جناب آپ کے ہم جیسے گورنمنٹ عام انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا تھا ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، تو پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی جا چکی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، ایون فوجی عدالتوں کے معاملے میں بھی عرفان قادر صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور اب یہ بات کرتی ہے DGISPR نے، فوج کے ترجمان نے، تو آئی تھنک یہ کوئی اچھی مثال نہیں قائم ہوئی جس طریقے سے یہ بات کی گئی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو انٹرنل جو محاسبہ کیا گیا ہے اس میں ایک تو کور کمانڈر لاہور، جو 3 اسٹار جنرل کی بات کی جا رہی ہے وہ کور کمانڈر لاہور ہیں، اور ان کو فارغ کیا گیا ہے جو اس وقت موجود تھے، پھر ان کے نیچے 2 میجر جنرل تھے، ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اسی طریقے سے بریگیڈیئرز لاہور کے نیچے جو بریگیڈیئر صاحب تھے ان کو سزا سنائی گئی ہے، اور پھر دیگر افسران کا تعلق راولپنڈی سے ہے، GHQ کے اندر جو لوگ داخل ہوئے تھے
وہاں پہ جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، لیکن یہ سزائیں برقرار رہ سکیں گی یا نہیں رہ سکے گی یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا، اور ان کے خلاف اپیلیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، ایک ریسنٹ پاسٹ میں جو ایک واقعہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو سزا سنائی گئی تھی، وہ ڈیالہ جیل میں تھے، اور ایک بریگیڈیئر صاحب کو ان کو سزا پہ امپلیمنٹ ہو گیا تھا، ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، لیکن ان کے ساتھ جو تھے لیفٹیننٹ جنرل صاحب جنرل باجوہ صاحب ان کو سزا سنا کے گئے تھے، تو جنرل عاصم منیر صاحب جب انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تو ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اب پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں کہ یہ سزائیں برقرار رہتی ہیں یا نہیں رہتی۔ بہرحال یہ ایک ہوا ہے، لیکن دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈسپلنری ایکشن جو تھا وہ ہر محکمے کے اندر ہوتا ہے، اور فوج کے اندر محاسبے کا ایک نظام موجود ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ کر دیا گیا، لیکن اس کو بنیاد بنا کے آپ خلاف آئین، خلاف قانون جو کہ اس وقت تنازع چل رہا ہے وہ نہیں آپ کراس کر سکتے، اور اسی لیے بھاری بھرکم جو پیٹیشنر ہیں وہ آئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اپنا مقدمہ عدالت کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہیں پہ ہی آرگومنٹس ہونی چاہیے، وہیں پہ سب کچھ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ میڈیا ٹرائل کیا جائے یا میڈیا کے ذریعے میسج کنوے کیا جائے۔ تو DGISPR سے جو 4-5 بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، نمبر 1 ڈان کے افتخار شرازی صاحب ہیں، انہوں نے جب سوال پوچھا کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ ہو رہا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مینیورنگ ہو رہی ہے، اور جو لوگ پریس کلب میں جاتے PTI سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں تو وہ پوتر ہو جاتے ہیں، ان کو دودھ کے دھلے ہوئے ہو جاتے ہیں، اور ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو اس وقت جو شدت کل بیان کی گئی DGISPR کی طرف سے، تو وہ شدت وہاں نظر نہیں آتی، یعنی کہ PTI کے لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں، جیل سے رہا ہوئے پریس کلب میں جائیں، قریبی پریس کلب میں، خواہ وہ کوئٹہ کا ہو، پشاور کا ہو، لاہور کا ہو، یا اسلام آباد راولپنڈی کا ہو، وہاں پہ پریس کانفرنس کریں اور آپ بری ذمہ، اور اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کرتے تو پھر آپ کو جیل میں رہنا ہوگا، جیسے علی محمد خان ہیں، اور شہریار افریدی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، عمر سرفراز ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، اس طریقے سے میاں محمود رشید ہیں، سینیٹر اجاز چودھری ہیں، تو یہ سارا کچھ اور یہ ہوگا۔ افتخار شرازی صاحب کے سوال کا جواب نہیں، پھر جاوید سومرو صاحب نے بھی اسی سوال کو اپنے انداز میں پوچھا، لیکن اس کا بھی یہ جواب نہیں دیا گیا DGISPR کی طرف سے، گول کیا گیا۔ پھر محمد عمران دنیا کے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 9 مئی کے بعد جب کور کمانڈرز کانفرنس کا خصوصی اجلاس ہو گیا، پھر اسی طریقے سے 25 مئی کو ایک میسج کنوے ہو گیا، اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے ایک میسج کنوے ہو گیا، تو ایک لاقانونیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگ فورسز جاتی ہیں، پولیس جاتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جاتا ہے۔ ان کی جو مثالیں تھیں وہ مختلف جو واقعات ہو چکے ہیں اب تک، اس میں ایک عثمان ڈار کے گھر کا معاملہ ہو چکا ہے، پھر عمر سرفراز صاحب کی اہلیہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے، پھر حافظ عمار یاسر چکوال تلگنگ سے ہیں، اس کے گھر پہ بھی حملہ کیا گیا، حلہ بولا گیا، خواتین کو بے حرمتی کی گئی، اور ان کے بھی پھر پراپرٹیز فیکٹریز کو سیل کیا جا رہا ہے، یہ سارے محمد عمران صاحب نے ان سارے واقعات کی طرف کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے اور اپنا سکور برابر کر رہے ہیں، تو اس کی طرف بھی آپ کوئی توجہ دیں گے، تو اس کا بھی کوئی سوال کا جواب DGISPR کی طرف سے نہیں آیا۔ پھر وسیم عباسی صاحب نے سوال کیا، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، تو اس کا بھی جواب کوئی تسلی بخش نہیں آیا۔ پھر ایک سوال اور خاص طور پہ جو مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہوا، اور یہ اتنے عرصے سے جو فیصلہ ہو رہا تھا، منصوبہ بندی ہو رہی تھی 6 ماہ سے، جو کہا گیا کہ 6 ماہ سے منصوبہ بندی ہو رہی تھی، یہ سارا پلان کیا جا رہا تھا، تو پھر اس کو حکومت وقت جو ہے وہ روک کیوں نہیں سکی، اس نے کیوں نہیں روکا قبل از وقت، اس پہ اقدام نہیں کیا گیا کہ 6 ماہ سے
اگر گورنمنٹ کو پتہ تھا تو پھر 14 جماعتی حکمران اتحاد، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، یہ سارے کے سارے یہ کیا کر رہے تھے؟ کیا پھر یہ اس کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے؟ اس کو ہونے دیا گیا اس واقعے کو تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے؟ کیونکہ ایک سوال خاتون جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ یہ پی ڈی ایم، یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے یہ کام کیا، اس پہ کافی سخت جواب دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، لیکن پی ڈی ایم کے معاملے میں ابھی تک نہیں کوئی جواب دیا جا سکا، کیونکہ پنجاب حکومت اس وقت کیا کر رہی تھی، نگراں حکومت جو ہے پولیس، پنجاب پولیس کیا کر رہی تھی، وہ سارے کیمرے کے سامنے بیٹھے، جو سیف سٹی کیمرے جو ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو وہ کیوں نہیں آئے اور انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ یہ فوج نے تو بعد میں آنا تھا، فوج کی سیکورٹی تو بعد میں آنی تھی، لیکن پہلے تو پولیس کی سیکورٹی تھی، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ سارے کے سارے، اور پھر یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ ساز اور یہ سارے کا سارا، تو اس دن عمران خان صاحب جب گھر سے نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو مجھے وارنٹس دکھائیں اور میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر آخر کیا ایسی افتاد آن پڑی کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے احاطہ اندر سے کھڑکیاں شیشے توڑ کر اور ان کو گھسیٹ کر یا وہ گرے باندھ سے پکڑ کے یا ان کو کندھوں سے پکڑ کر جیسے لے جایا جا رہا، ان کے سر پہ پھر ڈنڈا بھی لگا، وہ بھی ایک موجود ہے، اور وہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کو بتا بھی دیا گیا جب وہ گرفتار ہو گئے، تو یہ اس طریقے سے گرفتار کرنے کے بعد لوگ مشتعل ہوئے، اور جب جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے تو انہوں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ رویہ بالکل مختلف تھا، سارے سر کر رہے تھے، اور پھر نیب والوں کا رویہ بالکل پازیٹیو تھا۔ رات پولیس لائن میں جب انہوں نے گزاری تو وہاں پہ بھی رویہ بالکل دوسری نوعیت کا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں گرفتاری کے بعد جو رویہ تھا تو اس سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ سارے کا سارا مشتعل کیوں کیا گیا لوگوں کو، کارکنان کو، یہ ساری چیزیں، اور وہ گرفتاری کے وقت۔ اور پھر یہ ایک اور بات بھی ہوئی کہ جو سب سے بڑی بات تھی کہ پھر وہ کیوں آخر اس طریقے سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ کس نے کیا کہ اس طریقے سے ان کو گرفتار کرنا ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس ساری گرفتاری کو انلیگل قرار دے چکی ہے۔ یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ ان کے خلاف بھی ایسے عناصر یا ایسے ذمہ داران کے خلاف جنہوں نے اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پہ، ان کا پھر کیا ہونا ہے؟ یہ چیزیں بھی اس وقت چل رہی ہیں۔ لیکن ایک جو اس میں امپورٹنٹ سوال وہ تھا فیصل حکیم صاحب کا۔ فیصل حکیم نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، تو ابھی بتائیں کہ کوئی اس کا چانس ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں جو بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے 9 مئی کے بعد ایک 15 مئی کو جاری کیا خصوصی کور کمانڈر کانفرنس اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی 15 مئی کو بھی پھر فارمیشن کمانڈرز کے بھی، اور اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس ہوئے، اس میں بھی 2-3 باتیں، ایک بات ریپیٹیڈلی کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور یہ بیٹھیں آپس میں، اور یہ آپس میں پولیٹیکل پلیئرز مذاکرات کریں، اور انہی کے ذریعے ہی سب کچھ ہوگا، یعنی براہ راست مذاکرات ہم نہیں کریں گے، پولیٹیکل پلیئرز آپس میں، اپوزیشن اور حکومت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، وہ جماعتیں آپس میں بیٹھ کے جو بھی کریں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ تو انڈائریکٹلی یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تک عمران خان صاحب پہ جو تاثر، اس میں پھر یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس میں واضح طور پہ ہے کہ ہماری کوئی سیاسی جماعت کے ہم خلاف نہیں، کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک اس کو جو کہا جاتا ہے کہ کراس لگا دیا گیا ہے، اس پہ میرا خیال ہے کہ اگر پراپر طریقے سے میسج کنوے ہو تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو اور اسد قیصر صاحب کو جب بلایا گیا کہ آئیں آ کے بات چیت کریں، تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے ان کو بات چیت کرنے کے بجائے ان کو وہیں پر روک لیا، اور پھر پریس کانفرنس کی، اور پرویز خٹک صاحب کو وہاں سے اور اسد قیصر صاحب کو وہاں سے نکلنے کا موقع ملا۔ تو بہرحال بہت سارے سوالات ایسے تھے جو کہ اس وقت گراؤنڈ پہ چیزیں بالکل مختلف ہیں اور زمینی حقائق بالکل دوسرے ہیں، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ان کے سوالوں کے جواب یا تو دیے نہیں یا پھر ان کو ریپیٹ کروایا، اور ریپیٹ کروا کے جو انہوں نے نتیجہ اخذ کیا وہ بالکل اپوزٹ تھا، جبکہ جو صحافی سوال کر رہے تھے وہ بالکل اور نوعیت کے تھے۔ بہرحال اس سے بہت زیادہ کنفیوژن بھی پھیلی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ جائیں تو جو اس وقت جو اس پریس کانفرنس کے کئی گھنٹے بعد تک جو ٹاپ ٹرینڈ رہا، تو اس میں بھی اس ٹاپ ٹرینڈ کے جو
عنوان اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے پازیٹیو اثرات برآمد ہوئے ہیں یا نیگیٹو ہوئے ہیں۔ بہتر تو یہی تھا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے تو وکلا کے ذریعے ہی وہاں پہ مقدمہ لڑا جاتا، بجائے اس کے کہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو پریس کانفرنس نہیں کرتی اور نہ ہی وہ کر سکتی ہے۔ اس نے تو اپنا آنریبل ججز نے تو کورٹ روم میں ہی بولنا ہوتا ہے اور وہیں اپنے فیصلے اور آبزرویشنز دیتے ہیں، تو آئی تھنک اس سے ایک نیگیٹو میسج گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج اور اس کے بعد جو فوجی عدالتوں کے خلاف سیولینز کا ٹرائل جو ہے اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے اور سپریم کورٹ اس پریس کانفرنس کو کیسے دیکھتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔